اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، آج ہم دین سے دور ہیں، یہ پیشن گوئی اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، مکے کی گلیوں میں جب اللہ کے نبی توحید کی آواز کو بلند کرتے تھے تو 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو تیسری عید نہیں مناتے نا، تو 2 دن تھوڑا اپنے آپ کو بڑا انکمفرٹیبل محسوس کریں گے، یار سب لوگ جشن منا رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ دور تو آئے گا، دین پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں گے، دین کے خلاف ہونے والے کام آپ کو بڑے خوبصورت لگیں گے، بڑے ڈیزائن دار لگیں گے، بڑے آکرشک لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ ممبئی کی لوکل میں سفر کیجیے آپ، بے پردہ اور بے حیا عورتیں آپ کو بڑی تعداد میں ملیں گی، شرم و حیا والی اور مکمل پردے والی نقاب والی آپ کو چند ملیں گی، وہ ان ہزاروں کے بیچ میں بیچاری اجنبی ہے۔ اپنے محلے میں نظر اٹھا کے دیکھ لو، ہزاروں نوجوانوں کے بیچ میں جن کے بہت سارے افیئرس ہیں، جن کے بہت سارے غلط کام ہیں، ان کے بیچ میں وہ چند نوجوان جو اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے وہ آج اجنبی بن چکے ہیں، آج زمانے کی نظر میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، وہ بڑے پرانے خیال کے لوگ ہیں، اس کا تو کوئی چکر بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی افیئر بھی نہیں، تو بڑے پرانے خیال کا آدمی ہے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا، پردہ اجنبی ہو جائے گا، نماز اجنبی ہو جائے گی، پاک دامنی اجنبی ہو جائے گی، ایمانداری اجنبی ہو جائے گی۔ جب ایسا دور آ جائے تو نبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی، آپ نے کہا فطوبى للغرباء، اے میری امت کے لوگوں جب وہ دور آ جائے تو تم اجنبی بن جانا، تم اس اجنبیت کو قبول کر لینا۔ اے مسلمان بہن، تیرے پردے پر اگر انگلیاں اٹھیں تو تو ان انگلیوں کو اور ان گالیوں کو برداشت کر لینا۔ تیرے نبی خوشخبری سنا رہے، فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کو میں بشارت سناتا ہوں جنت کی۔ توبہ کے 3 معنی علماء نے بتائے، توبہ جنت کا بھی ایک نام ہے، اور توبہ کے معنی مبارکباد بھی ہوتا ہے، اور توبہ جنت کے کسی درخت کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور تابعین کا دور نہیں ہے، وہ بہترین زمانہ تھا، گزر گیا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ شرک کا دور ہے، یہ بدعات کا دور ہے، یہ دین کے نام پر طرح طرح کے فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس دور میں آپ دین پر چلیں گے اور لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی، تو آپ غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ آپ دین پر عمل کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، کانٹے آئیں گے آپ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا اللہ کے دین کو کے اوپر قائم رہنے والا کل قابض علی الجمری، اس انسان کی طرح ہوگا جس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو۔ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر جیسے انسان چھٹ پٹاتا ہے، دین پر قائم رہنے والا انسان اس دور میں پریشان رہے گا۔ تو دین سے آج ہم دور ہیں میرے بھائی، یہ تو نبی کی حدیثیں بتا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آج ہمارا نوجوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے آج دین سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہمارا جو نوجوان آج دین سے دور ہے وہ اس لیے دور ہے کیونکہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی کل میرا پروگرام تھا یہاں کوکن کے علاقے میں، علی باغ ایک جگہ، وہاں پہ پروگرام تھا۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ اس موضوع پر تھوڑا سا ضرور، جہاں بھی بمبئی میں آپ بولے اس پر ضرور بولے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ بولے آج کل آن لائن جوا بہت کھیلا جا رہا ہے، یہ ڈریم 11، یہ فلانا، یہ ڈکانا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، IPL ہو رہا ہے، ایشیا کپ ہو رہا ہے، ہر میچ کے ساتھ سٹا لگ رہا ہے، اور ہمارا نوجوان اس میں حصہ لے رہا ہے۔
اور یہ جو آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اس کو آکرشک بنانے کے لیے بڑے بڑے اسٹار اس کا پرچار کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلمی ہیرو ہیروئن اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا، اسی بمبئی کے ہی رہنے والے ہیں وہ، انہوں نے کہا مولانا اس میں جو انعام کی جو رقم ہے نا بڑی بڑی، اس میں خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کا نام زیادہ آتا ہے کہ بھائی نالا سپارہ کے خورشید بھائی کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا ڈریم 11 کی طرف سے، یا فلاں نسیم صاحب یا فلاں عبد الرحمان صاحب، اس میں زیادہ مسلمانوں کا نام ملتا ہے تاکہ مسلمان زیادہ آکرشت ہو ان سب چیزوں میں۔ آپ کا دشمن بہت ہوشیار ہے، وہ آپ کو بزنس نہیں کرنے دینا چاہتا، بزنس کریں گے آپ کی کمر توڑ دی جائے گی۔ ہاں آپ جوئے اور سٹے میں کنگال ہو جائیں۔ ہمارے بنارس کے قریب میں مئو ایک شہر ہے، وہاں ایک نوجوان نے رمضان میں خودکشی کر لی اسی جوئے کے چکر میں میرے بھائی، اسی آن لائن گیمبلنگ کے چکر میں۔ اسی مئو کی سرزمین پر ایک نوجوان، اس نے لوگوں سے قرضے مانگ کر کے آن لائن جوا کھیلا، لوگوں نے بتایا کہ 70-75 لاکھ، مڈل کلاس کا آدمی 70-75 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا۔ آج اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن گھر سے نکل نہیں سکتے، یہ حالت ہے، قرض دار دوڑ رہے ہیں، قرض خواہ دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کو خاص طور سے ایسی چیزیں پروسی جا رہی تو دین سے دور ہو جائے۔ تیرا نام تو عبداللہ رہے، تیرا نام تو عبد الرحمان رہے، مگر تیرے منہ میں گٹکھا رہے، تو سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے جسم کو اڑاتا رہے، تو نشے میں غرق رہے، تو زنا میں غرق رہے، تو حرام خوری میں غرق رہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے دشمن کو پتا ہے یہ نوجوان اس قوم کی شہ رگ ہیں، اس کی قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، یہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ کی قسم، ہمارا نوجوان جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اپنے مقصد سے دور ہے، اپنے دین سے دور ہے، کہیں نشے میں ڈوبا ہے، کہیں حرام کاموں میں ڈوبا ہے، اللہ کی قسم ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دکھی امت، یہ مظلوم امت آج جب اپنی امید کی نظروں سے اپنے نوجوانوں کو دیکھتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اللہ نے نوجوان بنایا ہے، میری بہنوں آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، یہ خوبصورتی اللہ کی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے حساب لیا جائے گا۔ ایگزام آنے والا ہوتا ہے نا تو اسٹوڈنٹ پریشان رہتا ہے کسی طریقے سے اس کو پیپر کا کوسچن مل جائے۔ ہمارے بہار وغیرہ میں تو آپ نے سنا بھی ہوگا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10th کے یا 12th کے پیپر لیک ہو گئے، کروڑوں روپیہ لوگ دے کر کے پیپر لیک کر دیتے ہیں۔ تو ایگزام کے پہلے اگر سوال پتہ لگ جائے تو ہر آدمی پاس ہو جائے۔ قیامت کے دن جو ایگزام ہمیں دینا ہے، میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے اس دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا اور قیامت کے دن کا پہلا پرچہ اور پہلے پرچے کے 5 سوالات آپ نے بتا دیے۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ جواب عبد الغفار کو بھی دینا ہے، مولانا فاروق عمری صاحب کو بھی دینا ہے، میرے نوجوان بھائیوں آپ کو بھی دینا ہے، امیروں کو بھی دینا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہے، علماء کو بھی دینا ہے، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دینا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم، کوئی آدم کا بیٹا بچ نہیں سکتا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گمایا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں پرانا کیا، تیری جوانی کہاں ختم ہوئی، تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ یا اللہ، پہلا سوال تو نے کر لیا پوری زندگی کا، یہ دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن دور ہے میرے بھائی۔ جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں آج، وہ جب چلتے ہیں اور ان کی کمزور ہڈیاں درد کرتی ہیں تو ان کو اپنی جوانی کی طاقت کے دن یاد آتی ہے۔ عربی میں ہم لوگوں نے نحو کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ لیتا جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی چیز کی آرزو کرنے کے لیے آتا ہے جو ممکن نہ ہو، تو ہم نے عربی نحو کی کتابوں میں پڑھا تھا لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ جوانی کبھی لوٹ کے نہیں آتی، یہ ناممکن ہے، جوانی کبھی دوبارہ نہیں ملے گی میرے بھائی۔ یہ جوانی اس لیے نہیں ہے کہ آپ برباد کر دیں،
اس جوانی کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اسی جوانی میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار بنے تھے، اسی جوانی میں مصعب بن عمیر نے اپنا فیشن چھوڑ کے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تھا، اسی جوانی میں اسامہ بن زید کو نبی نے لشکر کا کمانڈر بنایا تھا، اسی جوانی میں عثمان غنی اپنی نظروں کو شرم و حیا سے بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیرت اور حیا کا علم بردار بناتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے اور دشمن آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے، کیونکہ دشمن کے نشانے پر ہے۔ دوسری وجہ ہمارا نوجوان اس لیے بھی دین سے دور ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد حقیقی کو بھلا دیا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے میرے بھائی، زندگی کا مقصد صرف ایک بہترین زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پہ ملی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ ہمارا عمل کیسا ہے، اللہ امتحان لینے کے لیے ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے میرے بھائی کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے اسے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مائک کام نہ کرے، کیوں لگاؤں گا میں اسے؟ یہ گھڑی کام نہ کرے، کیوں کڑائی میں پہنوں گا اسے؟ یہ کیمرہ کام نہ کرے، کیوں ریکارڈنگ اس سے کی جائے گی؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ زندگی میں صرف انجوائے کرنا ہے، مزہ لینا ہے۔ ارے مزہ لینا اور انجوائے کرنا یہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ شریعت کی حد میں رہ کے آپ مزہ لیں، شریعت منع نہیں کرتی، مگر آپ مقصد زندگی کو بھول جائیں۔ ہر وہ مزہ، ہر وہ لطف، ہر وہ انجوائمنٹ، ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر دے وہ حرام ہے میرے بھائی۔ اگر کرکٹ کا میچ آپ کو نماز سے دور کر دے وہ کرکٹ کا میچ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس موبائل کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اولاد بڑی محبوب چیز ہے، مگر خبردار تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج یہ دنیا پرست بن چکا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، معاف کرنا، یہ 4 مالے کی مسجد لوگوں کے چندے اور تعاون سے بنی ہے۔ یہ کاروباری لوگ نہ ہوتے، یہ تجارت کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو آج اتنی شاندار مسجد وسیع میں کھڑی نہ ہوتی۔ یہ مدارس، یہ دعوتی مرکز، یہ مسجدیں، یہ سب اصحاب ثروت اور اصحاب خیر کی کہ چندے اور تعاون سے چل رہی ہیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا یہ برا ہے۔ کیا صحابہ نے پیسہ نہیں کمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف، آج تک آپ نے سنا ہوگا صحابہ پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے، پیون لگا کپڑا پہنتے تھے۔ کبھی ان صحابہ کی بھی زندگی پڑھو جو کروڑ پتی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اس زمانے کے ملینئر بلینئر تھے، کروڑ پتی ارب پتی تھے، اور کہتے ہیں اتنی برکت دی تھی مجھے اللہ نے کہ پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو مجھے امید نکلتی تھی کہ سونا نکلے گا۔ بہت برکت دی تھی اللہ۔ مدینہ میں آئے تھے، زیرو تھے، صحابہ نے زیرو سے شروعات کی تھی۔ مکہ سے مدینہ آئے تھے، 1 پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا اور فری میں سب مل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ربی جو انصاری بھائی ان کے ساتھ جن کا اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ تم نئے ہو مدینہ میں، رشتہ ملے نہ ملے میں تمہارے لیے قربانی دے دوں گا، تم نکاح کر لینا۔ تمہیں گھر چاہیے، میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو۔ یہ میرے کھجوروں کے باغ ہے، محنت میں کروں گا، کام میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا۔ فری میں
گھر بس رہا ہے، فری میں مال مل رہا ہے، مگر صحابہ خوددار تھے۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کے صحابہ نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ اپنی خودداری کو کبھی ختم مت کرنا۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، آج اس دور سے گزر رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے آج ہمارا کتنا مسلمان نوجوان ہے، چند ٹکوں کے بدلے آج وہ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ اور ہماری کتنی بہنیں ہیں جو آج کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ پیار اور محبت کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کے اپنا دین چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنا سستا نہیں ہے، دین اتنا حقیر نہیں ہے کہ چند سکوں میں دین کو بیچ دیا جائے۔ یہ دین اللہ کی سب سے قیمتی دولت ہے میرے بھائی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید پر بنایا۔ جب گھر سے نکلو اور شرک کے بازاروں کو دیکھو تو ہزار بار اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں توحید پر بنایا، رب نے اپنے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے، اور مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے گی، اور دنیا کے چکر میں تم لڑنے لگو گے، مقابلہ کرنے لگو گے، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کی تھی۔ خوب پیسہ کماؤ میرے نوجوان ساتھی، لیکن جائز حد میں رہ کر کے، اور اس پیسہ کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، بمبئی والے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، مرد کس کو کہتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے صاحب مرد کس کو کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ صاحب مرد وہ ہے، مرد وہ ہے، مرد وہ۔ قرآن میں مرد اللہ نے کسے کہا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو۔ اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، سورہ نور میں اللہ نے مرد کس کو قرار دیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد وہ ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ مرد تو وہ ہے، وہ مرد نہیں ہے جس کا کاروبار اس کو اللہ سے دور کر دے، جس کی دولت اسے دین سے دور کر دے۔ میرے بھائی، دولت کے ساتھ ساتھ اگر دینداری ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ دعا کرو اللہ ایسے دولت مند اور امیروں کو ہمارے سماج میں اور پیدا کر دے۔